السلام علیکم، میرا نام آمنہ چودھری ہے اور میں سیکنڈ ایئر MBBS کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج میں حاضر ہوئی ہوں کچھ سوالات لے کر اپنے بہت ہی معزز اور معتبر استاد سر امانت رسول کی خدمت میں۔ سر وسیع علم اور تجربے کے حامل ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ سر ہمیں ہمارے تمام مسائل اور تمام سوالات کے بارے میں بہت موزوں طریقے سے گائیڈنس پرووائڈ کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ سوالات صرف میرے نہیں ہیں، یہ سوالات ان سب لوگوں کے ہیں جو اس ٹائم ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جی اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس بارے میں ہمیں اکوموڈیٹ کیا اور آپ اس بارے میں راضی ہوئے کہ آپ انہیں ایڈریس کریں۔ جی شکریہ تو اصل میں آپ کا ہے کہ ہم مل بیٹھیں گے، بہت سے سوالات ہم ایڈریس کریں گے، جستجو کریں گے، ڈھونڈیں گے تاکہ ہمیں بھی فائدہ ہو اور جو دیکھیں ان کو بھی ہماری ان باتوں سے فائدہ ہو۔ بہت شکریہ سر۔ سر سب سے پہلے تو میں جس بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں وہ ہے ہمارے آج کل کے معاشرے میں ہمارے جو تعلیم یافتہ لوگوں کا رویہ ہے تعلیم کے متعلق، اسپیشلی اپنی تعلیم حاصل کر لینے کے بعد۔ جی جی لائک میں سر کیونکہ میں MBBS کی فیلڈ سے تعلق رکھتی ہوں تو میں اپنے جو سرکل میں دیکھتی ہوں سر ایسا بہت مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ 7-8 سال کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنی تعلیم مکمل کر کے پھر آپ کسی دوسری فیلڈ کی طرف سوئچ کر جاتے ہیں۔ آپ کے پاس میڈیکل کا پورا نالج ہے لیکن بہت سارے میڈیکل اسٹوڈنٹس میں اسپیشلی یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ آپ MBBS کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ CSS کی طرف چلے جاتے ہیں، یا بہت لوگ ہیں وہ ٹوٹلی فیلڈ سوئچ کر لیتے ہیں MBBS کی، ناؤ وی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ آف آور اون چوائس۔ جی بہت سارے لوگ کمپیوٹر سائنسز کی طرف شفٹ کرتے ہیں، کچھ پالیٹکس میں چلے جاتے ہیں۔ CSS از اے ویری کامن ٹرینڈ۔ تو سر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، جو لوگ سوئچ کر جاتے ہیں نا CSS کی طرف چلے گئے کسی اور کی طرف، اگر آپ اس کی کھوج لگائیں گی نا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کو زبردستی ڈاکٹر بنایا گیا، یعنی والدین کی طرف سے دباؤ کہہ لیجئے، یا والد کی خواہش کہ میری بیٹی میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، یا بیٹی کی خواہش یا ماں کی خواہش کہ بھئی میرا بیٹا یا بیٹی ڈاکٹر بن جائے۔ تو یہ در حقیقت والدین کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے وہ بنتے ہیں۔ میرے پاس ایسے بہت سے لوگ آئے ہیں جنہیں میں جانتا بھی ہوں آج بھی، آپ کے اس سوال سے وہ مجھے یاد آئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میرے والد کی خواہش تھی کہ میں یہ کروں تو میں نے وہ کر لیا، تو لہٰذا اس کے بعد میں نے کہا کہ بھئی اب آپ کی میں نے خواہش پوری کر دی، اب میں وہ کروں گا جو میری خواہش ہے، پھر وہ سوئچ کر جاتے ہیں۔ دیکھیے، تعلیم ہے کیا چیز اصل؟ تعلیم کوئی دباؤ سے کچھ حاصل کرنے کا نام نہیں ہے۔ تعلیم ہے کہ آپ اس چیز کو ڈھونڈتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کے اندر کس چیز کی صلاحیت ہے۔ در حقیقت تعلیم اسی چیز کا نام ہے نا۔ یعنی مثال کے طور پر آپ میڈیکل کی فیلڈ میں ہیں تو آپ نے یہ دیکھا کہ میرے اندر اس کی صلاحیت ہے، میں یہ کر سکتی ہوں اور مجھے یہ کرنا چاہیے۔ اب جو لوگ سوئچ کر جاتے ہیں ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ زندگی ایک بار ملتی ہے۔ بالکل آپ نے اپنی زندگی کے 8-10 سال ایک فیلڈ میں لگا دیے، اور اب اس کے بعد اگر آپ نے فیلڈ کو چینج کیا، گویا کہ آپ نے زندگی کا پھر سے آغاز کیا، نئے سرے سے آپ نے آغاز کیا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ ضرور ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اگر میڈیکل کی فیلڈ سے منسلک ہوئے تو اس سے ہم انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں۔ 8-10 سال ہم نے لگا دیے، اب اگر ہم تھوڑا سا اسپیشلائزیشن کی طرف آ جائیں اور ہم کسی خاص فیلڈ کو میڈیکل میں بھی چن لیں اور پھر اس میں ہم مہارت حاصل کریں، پھر ہم انسانیت کی بڑی خدمت کر سکتے ہیں، خاص طور پر خواتین۔ اب آپ دیکھیں کہ خواتین اگر اپنی فیلڈ کو چینج کرتی ہیں، پہلے ہی ڈاکٹر کم ہوتی ہیں، خاص طور پر گائنیکولوجسٹ ہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، یہ وہ ایریاز ہیں کہ جن میں خواتین کی تعداد کم ہوتی ہے، اس میں زیادہ ہونا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ جس پر ہم نے اپنی زندگی لگا دی اور زندگی کے سال لگا دیے، اس سے اخلاقی طور پر بھی اسی چیز کا ہی تقاضا کیا جاتا ہے کہ آپ اسی کو کنٹینیو کریں اور اسی کو آپ جاری رکھیں۔ سر کیا یہ بات آپ کی نظر میں غلط نہیں ہے کہ آپ اتنے سالوں تک اتنے ریسورسز ضائع کرنے کے بعد اپنے والدین کا بہت سارا ایک فارچون لگ جاتا ہے ان کا آپ کو ایک ڈگری دلوانے میں، بالکل اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ ایک مرتبہ اپنے پیرنٹس کو کانفیڈنس میں لینے کی کوشش کریں، آپ کسی ایسے شخص کو وہ تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیں جس کا واقعی ارادہ خدمت کا ہو۔ بالکل بہت صحیح بات ہے آپ کی۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اتنا سرمایہ، آپ دیکھیے تعلیم کتنی مہنگی ہے، آپ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، آپ کو اندازہ ہے کہ میڈیکل کے ایجوکیشن ہو، انجینئرنگ ہو یا کوئی اور شعبے بھی ہوں کہ کتنا مشکل ہے۔
کہ لاکھوں بلکہ آپ کروڑوں بھی کہہ دیں تو یعنی یہ غلط بات نہیں ہوگی کہ کروڑوں لگ جاتے ہیں والدین کے، اور آپ یکدم اپنی فیلڈ کو بدل لیتے ہیں اس کے بعد۔ اور دوسری بات جو آپ نے اس حوالے سے کہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ ایک تو سرمایہ آپ نے اتنا لگا دیا، اور دوسرا آپ نے اپنا وقت جو اس پر اتنا خرچ کر دیا۔ تو ان چیزوں کو مد نظر اگر رکھا جائے تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ آپ جس میں آپ نے تعلیم حاصل کی اسی میں ہی آپ کو آگے بڑھنا چاہیے۔ بلکہ میں گزشتہ یعنی جو ہمارے قدیم علماء ہیں، میں ان کو بھی پڑھ رہا تھا تو انہوں نے بھی اس بات کو یعنی ناپسند کیا کہ یہ لوگ کیسے یہ کام کر لیتے ہیں کہ ایک شعبے میں اپنی زندگی خرچ کرنے کے بعد پھر شعبے کو بدل لیتے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ سر اب اسی مسئلے کے میں ایک دوسرے پہلو کی طرف روشنی ڈالنا چاہوں گی جو کہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہمیں نظر آتا ہے۔ جی سر اسپیشلی خواتین، بہت لوگ کہتے ہیں کہ خواتین علم طب حاصل کر کے، میڈیسن کی اسٹڈی کر کے آگے جاب نہیں کرتی ہیں۔ ایون ہمارے بہت سارے سروس ہمیں بتاتے ہیں کہ بمشکل 70% ایسی خواتین ہیں جو MBBS کرنے کے بعد آگے اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کرتی ہیں۔ بیشتر کی شادیاں ہو جاتی ہیں، شادیوں کے بعد آپ کے ان لاز آپ کو پرمٹ نہیں کرتے، یا بہت ساری ایسی ریزنس ہوتی ہیں کہ وہ جسٹ ایک ڈگری لے کر گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں۔ سر کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان کا فرض بنتا ہے کہ اگر ان کے پاس علم ہے تو وہ اس علم سے دوسروں کی خدمت کریں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ والدین کو اپنی بچی ہو یا بچہ ذہن میں یہ ڈالنا چاہیے کہ آپ کو اگر ہم اتنی تعلیم دلوا رہے ہیں، آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو آپ انسانیت کی خدمت آپ نے کرنی ہے اور اپنے اس شعبے کو آپ نے جاری رکھنا ہے۔ اور اسی طرح اگر بچی کی شادی کرتے ہیں تو ان لاز میں یہ والدین اس شرط کو رکھیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کو اتنی تعلیم دلوائی ہے، ہم نے اتنا پڑھایا، اس لیے نہیں پڑھایا کہ یہ گھر میں بیٹھی رہے، ہم نے اس لیے پڑھایا تاکہ یہ انسانیت کی خدمت کرے۔ ڈاکٹر اس کو بنایا ہے تو یہ ہاسپٹل میں جاب کرے اور جو مریض ہیں، انسان ہیں، ان کی خدمت کرے اور اپنے اس پروفیشن کو، اپنے اس پیشے کو جاری رکھے۔ تو والدین بھی ایسے موقع پر اگر کمزوری دکھاتے ہیں تو یہ پھر ان کی غلطی ہے۔ تو اس لیے کچھ دیکھیں، میں نے والدین بھی دیکھیں جن کو بس یہ شوق ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی بس ڈاکٹر بن جائے، MBBS کر لے، اس کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگ جائے اور MBBS لگ جائے، پھر یہ کرے نہ کرے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا ایک ضد سی بنا لیتے ہیں۔ میں نے ایسے والد بھی دیکھیں کہ جو اگر بچی کا رجحان کسی اور شعبے میں ہے، اس کو وہاں سے اٹھا کر اپنی پسند کے شعبے میں ڈالیں گے اور اس کو مجبور کریں گے کہ اس میں تم تعلیم لو۔ جب وہ اس میں لے لے گی اور وہ ڈگری لے لے گی، یا تو وہ اس کو چھوڑ دے گی، یا پھر اس کے بعد والدین کو بھی کوئی کنسرن نہیں رہتا، وہ کہتے بس ٹھیک ہے، ہم نے یہی چاہا تھا، یہ ہو گیا۔ تو اس لیے یہ والدین کی پھر ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ پھر اپنی جو بیٹی ہے اس کی اگر شادی کرتے ہیں، کسی اور خاندان میں وہ جاتی ہے، تو وہ اس کے سسرال کو اس بات کا پابند کریں کہ یہ شرط ہے ہماری کہ شادی کے بعد ہماری بیٹی اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھ سکتی ہے، یا اپنے پروفیشن ہے تو اس کو بھی جاری رکھ سکتی ہے۔ اور اچھا، ایسے والدین میں نے دیکھے ہیں کہ جو یہ شرط رکھتے بھی ہیں اور پھر بعد میں ان کی جو بیٹی ہے وہ اپنے اس پروفیشن کے ساتھ وابستہ بھی رہتی ہے۔ سر اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی، ایک بہت بڑا ٹرینڈ جو ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے، ڈاکٹرز کو اپنے پروفیشن اور اپنی خدمت سے زیادہ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگانے میں انٹرسٹ ہوتا ہے۔ بہت سارے پیرنٹس اپنے بچیوں کو ڈاکٹر بناتے ہی اس لیے ہیں تاکہ ہم کل کو ان کی بہتر جگہ پر شادیاں کر سکیں، یعنی ڈاکٹر نام کے ساتھ بالکل ہوگا سر، تو کہ اس کی عزت بڑھے گی، سارٹ آف اس کے لیے رشتے اچھے آئیں گے۔ یہ بہت زیادہ دیکھا گیا ہے، میں نے خود اپنے لائف میں دیکھا ہے۔ جب میں MCAT کر رہی تھی، ہمارے ساتھ ایسی مائیں بھی تھیں جو 2-3 سال اپنی بیٹیوں کو اس لیے MCAT ریپیٹ کرواتی ہیں تاکہ اس کا اچھی جگہ پہ ایڈمیشن ہو جائے میڈیکل کی فیلڈ میں، اور اس کے لیے رشتے اچھے آنے لگ پڑیں۔ اس کے بارے میں کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیے، اصل یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا، ہمارے سماج کا، شادی کے بارے میں۔ اچھا، بدقسمتی یہ ہے کہ نیت تو یہی ہوتی ہے والدین کی کہ بچی ڈاکٹر بن جائے، یا بچہ ہے ڈاکٹر بن جائے تو اچھا، یعنی اس کا ایک اچھا تعارف ہو جائے گا معاشرے میں۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے بدقسمتی سے کہ جو تعلیم یافتہ بچیاں ہیں انہی کے لیے رشتوں کی پرابلمز بھی زیادہ بن رہی ہیں۔ اس وقت یہ صورتحال ہے، یعنی جو بچی میٹرک ہے، FA ہے، یا FSC کیا یا BA کیا، تو اس کی تو شادی وقت پر ہو گئی، رشتے آگے چلے گئے۔ اچھا، جو بچی پڑھ گئی، کچھ عمر بھی ہو جاتی ہے، اچھا پھر زیادہ تعلیم ہوگی تو شاید ہمارے ہاں جو لڑکے ہیں
وہ تعلیم میں اس طریقے سے کارکردگی نہیں دکھا رہے کہ تاکہ وہ رشتے اسی حساب سے ان بچیوں کے لیے آئیں بھی صحیح. آپ بورڈ کو دیکھ لیں، جو ہمارے یہ جب رزلٹ آتے ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ اکثر بچیاں جو ہیں وہ ٹاپ کر رہی ہوتی ہیں، وہ آگے ہوتے ہیں، بچے جو ان سے ہوتے ہیں وہ پیچھے ہوتے ہیں اور فیل ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک صورتحال بہرحال ہمارے معاشرے میں ہے. اور دوسری جو بات ہے وہ دیکھیے، آپ کو جانتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو نمائش ہے، نمود و نمائش ہے، تصنع ہے، یہ جو ایک بالکل آرٹیفیشل لائف ہے، یہ بہت زیادہ ہمارے ہاں ہے. پسند کی جاتی ہے. خاص طور پر یہ جو مڈل کلاس ہے، ہمارے جیسے جو لوگ ہیں متوسط اور مڈل کلاس جنہیں ہمیں کہتے ہیں، ان لوگوں میں زیادہ اس چیز کا جنون ہے کہ وہ اپنے بچیوں کو اس لیے پڑھاتے ہیں کہ بھئی ان کے رشتے اچھی جگہوں پر ہو جائیں گے، یہ اپر کلاس میں چلے جائیں گے اپنی تعلیم کے ذریعے سے. اس شوق میں اور اس جذبے میں وہ اپنی زندگی کو لگا دیتے ہیں. یہ بات آپ کی سچ ہے، حقیقت ہے یہ. سر ایک چیز یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ ہمارے پاس خواتین ڈاکٹرز کی کمی ہے. جی. اگر ہم میڈیکل میں دیکھیں تو تعلیم حاصل کرنے والوں میں 40% مرد حضرات ہیں اور 60% خواتین ہیں. لیکن وہیں جب آپ پروفیشنل اور سوشل لائف پہ اسٹیپ ان کرتے ہیں تو وہاں پہ آلموسٹ 80% مرد اور آپ کے پاس 20% خواتین ہوتے ہیں جو ایکچوئل میں ڈیوٹیز پرفارم کر رہی ہوتی ہیں. آپ کو نہیں لگتا یہ ریشو بہت زیادہ انفیئر ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ خواتین کو زیادہ سے زیادہ، میں تو یہ سمجھتا ہوں ایک میڈیکل کا شعبہ ہے خواتین کے لیے جو بہت ضروری ہے، اور دوسرے نمبر پر ایجوکیشن، استاذ. یہ 2-3 شعبے ایسے ہیں کہ جن میں کہتا ہوں کہ خواتین کو آگے بڑھنا چاہیے. خواتین کے لیے باعث عزت ہے، باعث عزت کہہ لیں، محفوظ بھی، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کو وہ زیادہ بہتر کردار ادا کر سکتی ہیں. اس میں منفعت زیادہ ہے معاشرے کے لیے، یعنی یوٹیلائزیشن جو ہے وہ زیادہ ہے، معاشرہ فائدہ ان سے زیادہ حاصل کر سکتا ہے. خاص طور پر آپ دیکھیے کہ آپ مذہبی لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں بھئی میڈیکل میں بیٹیوں کو نہیں ہم نے بھیجنا، لیکن جب بیوی بیمار ہوگی تو پھر وہ ایک لیڈی ڈاکٹر، فیمیل ڈاکٹر وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ ملے، جبکہ اپنی بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے وہ ہرگز اس شعبے کو پسند نہیں کرتے، اس میں نہیں ان کو لاتے. تو اس لیے یہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں بالکل صحیح ہے کہ یہ ایک انفیئر صورت بھی بن جاتی ہے کہ اگر 80% ڈاکٹر میل ہیں اور 20% اگر فیمیل ہیں. آپ یہ کہہ رہی ہیں نا، بالکل جو 20% ہے اس کی تعداد عورتوں میں زیادہ اس طرح ہونی چاہیے کہ خاص طور پر جو خاص شعبے ہیں کہ جن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اسپیشلی گائنیکالوجی کی فیلڈ میں یہ مسئلہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے. ویسے دیکھا جائے تو ہر فیلڈ میں ہی، یعنی اگر ایک خاتون ہے وہ خاتون ہی کے پاس جائے تو یہ بات زیادہ پریفریبل ہے، زیادہ بہتر کسی بھی حوالے سے ہو. بٹ سر ایسا کس طرح ہوگا جب مرد حضرات خواتین کی اس طرح تعلیم کو سپورٹ ہی نہیں کر رہے ہیں؟ جی. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اپنی عورتوں کو اعلیٰ تعلیم نہیں دلائیں گے، جی. اور انہیں کی عورتیں بعد میں جب انہیں ضرورت پڑتی ہے تو یہ ان کے لیے فیمیل گائنیکالوجسٹ تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو سر پھر اس طرح کیسے چلے گا؟ دیکھیے، معاملہ یہ ہے نا کہ شعور دینے کی ضرورت ہے نا، معاشرے کو بتایا جائے. اب یہ اتنا بڑا ایشو ہے، یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے، مردوں کو، خامندوں کو، باپوں کو، سب کو بتایا جائے کہ آپ اپنے بچیوں کو اگر تعلیم دلوا رہے ہیں تو ان کو آپ میڈیکل میں لائیں، ایسے شعبے میں لائیں کہ جہاں پہ زیادہ ضرورت ہے، تاکہ جو انٹریکشن ہے وہ عورت کی عورت کے ساتھ ہو. اور جو آپ لوگ جو مسائل پیدا کرتے ہیں اور جو آپ چاہتے ہیں وہ ضرورت بھی تب پوری ہو سکتی ہے کہ جب آپ اپنے بچیوں کو تعلیم دلوائیں، اعلیٰ تعلیم دلوائیں، اور خاص طور پر میڈیکل کی تعلیم دلوائیں. سر وہ لڑکیاں جو اس ٹائم ہمیں دیکھ رہی ہیں اور جو میڈیکل کے پیشے سے تعلق رکھتی ہیں اور ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ فیوچر میں جاب نہیں کریں گی، سر انہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں تو ان کو یہی نصیحت کروں گا اور یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی چاہت کے ساتھ تعلیم حاصل کریں. یہ شعبہ اگر آپ نے چنا ہے تو اس شعبے کو ہی اختیار کیے رکھیں، اس لیے کہ آپ پہ آپ کے والدین نے خرچ کیا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کی کمائی آپ کے لیے وقف کی ہے، آپ پہ لگائی ہے. تو آپ اسے اپنی چاہت بنائیں، اپنا پروفیشن بنائیں، اسے اپنا گول اور اپنا مقصد بنائیں، ورنہ ابتدا سے اس کو چھوڑ دیں. اگر آپ اس طرح اس کو آگے ایک اپنا مشن بنا کر نہیں چل سکتی تو پھر ابتدا میں چھوڑ دیں، تاکہ آپ کی زندگی کی جو قیمتی سال ہیں وہ بچ جائیں، اور جو پھر آپ کو پسند ہے، جو شعبہ، جو پروفیشن، پھر آپ اس میں جائیں.
سر اسلامی تناظر میں بھی اگر دیکھا جائے تو جی ہمیں اس بات کا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک علم حاصل کرنے کا موقع ملا ہے جی تو پھر آپ پر ایک طرح سے فرض بن جاتا ہے کہ آپ اس علم کو انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کریں، ورنہ آپ وہ علم ضائع کر رہے ہیں، اس علم کی کوئی ویلیو نہیں ہے بالکل ایسے ہی دیکھیے، اگر وہ لوگوں کے کام اگر نہیں آپ آ رہا۔ مذہب اور دین کے نقطہ نظر سے بھی آپ دیکھیں نا، تو پھر بھی آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں یہ بھی در حقیقت دین ہے، اور آپ اسی علم کے ذریعے سے ہی انسانیت کی آپ خدمت کر رہے ہیں، یہی دین ہے۔ آپ دن رات جو کر رہے ہیں یہی در حقیقت خدمت انسانیت، یہی در حقیقت خدا کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اپنا کنبہ قرار دیتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ میرا خاندان ہے۔ تو اللہ کا جو کنبہ ہے، اللہ کا جو خاندان ہے، اگر آپ اس کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ کو یہ پسند ہے، یہی دین کا حصہ بھی ہے۔ تو اس لیے یہ جو دین دنیا کی تفریق ہے یہ بھی ہمارے ہاں ایک غلط اپروچ ہے اور غلط رویہ ہے۔ بٹ سر بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا دین، اگر میں ایز اے ٹین ایجر بات کروں، دین ہماری دنیا کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ کو دین یا دنیا میں سے، اگر میں میڈیکل پروفیشن میں بھی بات کروں، آپ کو ذمہ داری اور دین میں سے ایک چیز چننی پڑتی ہے۔ اسپیشلی مسلمس میں بہت لوگ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مسلمز آگے نہیں آتے۔ یہ لوگ ہم لوگ اپنی نماز کو بہت زیادہ فوقیت دیتے ہیں، ہمارے لیے نماز ایک بہت بڑا میٹر ہے، ہم پر فرض کی گئی ہے، اور بہت سارے مسلمان اسے ایک فرض کے طور پر باقاعدہ ادا بھی کرتے ہیں۔ بٹ سر بہت ساری فیلڈس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ نماز کا وقت ہو تو وہ کہتے ہیں اپنی ڈیوٹیز پرفارم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ اب سر وہ ایک پیراڈاکس بن جاتا ہے کہ آپ کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے، آپ اپنی نماز نہیں چھوڑنا چاہتے، وہ آپ کا دینی تقاضا ہے، لیکن آپ کا ایک معاشرتی تقاضا بھی ہے جس کو آپ کو ایز اے پروفیشنل آپ کو پورا کرنا پڑے گا۔ اگر میں میڈیکل کی فیلڈ میں اس کی مثال دوں، آپ کی نماز کا وقت گزرا جا رہا ہے اور آپ کے پاس ایک بہت کریٹیکل کیس آ جاتا ہے اور کوئی اور ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے، ایسے بھی ڈاکٹرز دیکھے گئے ہیں جو کہیں گے کہ جی نہیں ہمارا دین ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، ہم پہلے نماز پڑھیں گے، وی کین سی دس لیٹر، تب تک بے شک اس بندے کی جان چلی جائے۔ دیکھیے یہ دو نا صورتیں بالکل مختلف ہیں۔ ایک ہے آپ کے معمول کی ڈیوٹی، ذمہ داری، اس میں تو آپ وقت نکال کر نماز پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ آپ دیکھیے کہ دفتری جو اوقات ہوتے ہیں 9 سے 5 تک ہے، اگر اس میں اگر ظہر کی نماز آتی ہے تو وہاں پر آدھے گھنٹے کی بریک ہوتی ہے، گھنٹے کی، اس بریک میں وہ کھانا بھی کھا لیتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر اپنی ڈیوٹی پہ آ جاتے ہیں۔ ہاں اگر جو ٹائم دیا گیا، کریٹیکل سچویشن ہو، ہاں وہ میں اس طرف آتا ہوں، یعنی یہ ایک معمول کی صورت بن گئی نا۔ اب یعنی کہ ہاں یہ ایک خیانت ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کو ٹائم دیا گیا آدھے گھنٹے کا، آپ گھنٹہ لگا کر آ رہے ہیں، یہ ایک یعنی خیانت ہے، دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ نماز پڑھیں، آپ لنچ کریں، آپ فوراً اپنی ڈیوٹی پہ آئیں۔ اچھا دوسری صورت یہ بن جاتی ہے کہ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جیسے آپ نے دیکھا کسی کو کہ وہ سڑک پر زخمی پڑا ہوا ہے اور آپ نے 9 بجے آفس میں پہنچنا ہے۔ اب انسانیت کا تقاضا اور دین کا تقاضا یہ کہ آپ اس زخمی انسان کو ہاسپٹل پہنچائیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر ترجیح کی بات ہو جائے گی، اب آپ ڈیوٹی کو ترجیح نہیں دیں گی، اب آپ ترجیح دیں گی اس زخمی انسان کو، اس کو آپ ہاسپٹل میں پہنچائیں گے۔ یہی معاملہ ڈاکٹر کے ساتھ ہوتا ہے۔ معمول کی زندگی ہے، مریض ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو وہ نماز پڑھے گا، پھر مریضوں کو دیکھے گا۔ ہاں اگر ایسی کوئی صورتحال ہو کہ کریٹیکل کنڈیشن ہے جیسے آپ بتا رہی ہیں، تو اس حالت میں تو ڈاکٹر کو چاہیے، دین کا تقاضا، اخلاق کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ سب سے پہلے اس کی جان بچائے، پھر اس کے بعد نماز پڑھے۔ تو اس لیے حالات کے مطابق فیصلہ کیا جانا چاہیے، اور ہمیں دین کی کم از کم یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ دین ہم پہ اس وقت کیا تقاضا ہم سے کرتا ہے کہ ہم یہاں پر کیا پرفارم کریں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ اگر معمول کی زندگی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے کہ نماز اپنے وقت پر ادا کی جائے، اگر معمول کی زندگی نہیں ہے اور غیر معمولی صورتحال ہے تو وہاں پر پھر اگر جیسے کوئی بیمار ہے، مریض ہے، اور جیسے کریٹیکل کنڈیشن میں ہے، تو پھر وہاں پر ڈاکٹر کو چاہیے کہ نماز بعد میں پڑھے، پہلے اس مریض کا علاج کرے۔ سر اس لحاظ سے اگر دینی تناظر میں بھی دیکھا جائے تو اسلام میں اسلام کا جو صحیح علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دیں گے، لیکن انسانوں کے حقوق سب سے پہلے آتے ہیں۔ اگر ایک انسان کی جان آپ بچا سکتے تھے لیکن آپ نے اپنے کم علم کی وجہ سے، کم علمی یا آپ کی سمجھ کی کمی کی وجہ سے آپ نے نہیں بچائی، تو بالکل صورت میں آپ ذمہ دار ہے، وہ گناہ گار ہے، مجرم ہے وہ، کہ اگر وہ نہیں جان بچاتا۔ لیکن بہرحال اس میں بھی بیلنس ہونا چاہیے بیٹا، یہ بڑی ایک اہم بات ہے، کیونکہ ہم ایک طرف انسان کی بات کرتے ہیں نا، تو پھر اللہ کے حقوق کو ہم پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں
جو اللہ کے حقوق کی بات کرتے ہیں بندوں کے حقوق کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اصل مومن وہی ہوتا ہے جو اس میں بیلنس رکھتا ہے. بالکل. یعنی نماز کا وقت ہے تو نماز بھی ادا کرتا ہے، انسانیت کی خدمت کا معاملہ ہے تو وہ بھی کرتا ہے، اپنی جو دنیاوی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے، رسپانسبلٹی ہے، اس کو بھی ادا کرتا ہے. جہاں اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بات ہوتی ہے تو وہ ان کو بھی بہتر طریقے سے ادا کرتا ہے. ہمارا معاشرہ در حقیقت غیر متوازن معاشرہ ہے. ہاں، یعنی اس کی یہ صورت ہوتی ہے یا تو نمازیں پڑھتے رہیں گے یا پھر یہ کہ وہ کہیں گے بس انسانیت کی خدمت کرنا کافی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان دونوں میں بیلنس قائم کر کے چلنا در حقیقت یہی اسلام ہے اور یہی دین ہے. بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے ان تمام سوالوں کا ایڈریس کیا اور ان کے بارے میں ہمیں بہت بہترین طریقے سے گائیڈ کیا. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب مزید سوالات کے ساتھ سر کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اگر آپ لوگوں کے بھی کسی قسم کی کوئی سوالات ہوں تو پلیز ڈراپ دیم، ہم سر سے اس کے بارے میں بھی دریافت کریں گے. بہت شکریہ آپ سب کا. اللہ حافظ.